ناظرین السلام علیکم۔ اقرا نیوز میں عارف قاسمی آپ کا خیر مقدم کرتا ہے۔ پہلے آج کی ہیڈ لائنز ملاحظہ فرمائیے۔ 2020 میں برطانیہ کی معیشت میں تشویشناک مندی آئی ہے۔ کووڈ-19 کے ٹیکوں کی مہم کے بعد ترمیمی شہری بل کا نفاذ کیا جائے گا، امت شاہ کا اعلان۔ اقوام متحدہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں سے لاحق خطرے کو روکنے کی ذمہ داری نبھائے، سعودی عرب کا مطالبہ۔ آئیے اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب۔ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 2020 میں برطانیہ کی معیشت 9.9% تک سکڑ گئی تھی۔ آفس آف نیشنل اسٹیٹسٹکس کے مطابق 2020 میں سکڑن گزشتہ سال کے بدترین ریکارڈ سے بھی زیادہ تشویشناک ہے۔ بتایا گیا ہے کہ سال کے آخر میں بہتری کے باعث ڈبل کساد بازاری سے بچنے کے امکانات ہیں، کیونکہ نومبر میں 2.3% سکڑن کے بعد معیشت میں 1.2% اضافہ ہوا ہے۔ معیشت پر تبصرہ کرتے ہوئے چانسلر رشی سناک نے کہا ہے کہ برطانوی معیشت میں دوبارہ ابھرنے کی طاقت ہے اور مشکل حالات میں لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ Today's figures show that last year our economy experienced a significant shock. And whilst there were some signs of resilience over winter, what's clear is right now many families and businesses are experiencing hardship. That's why we've put in place a comprehensive plan for jobs to support people through this crisis, and we will set out the next stage of our economic response at our budget in early March. فورن سیکریٹری ڈومنک راب نے کہا ہے کہ چین کا BBC نیوز چینل کو بند کرنے اور میڈیا کی آزادی ختم کرنے کا فیصلہ ناقابل قبول ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین میں پہلے ہی میڈیا اور انٹرنیٹ پر سخت پابندیاں عائد ہیں اور اس اقدام سے دنیا میں چین کی ساکھ کو مزید نقصان پہنچے گا۔ حکومت کے ذریعے چلائے جانے والے چائنا گلوبل ٹیلی ویژن چینل نے BBC پر کرونا وائرس اور یوغر مسلمانوں پر رپورٹس میں سچ بتانے اور غیر جانبداری کے صحافتی اصولوں کی خلاف ورزی کا الزام لگایا تھا۔ ادھر آفکوم نے بھی چینی گلوبل نیٹ ورک کا برطانیہ میں لائسنس منسوخ کر دیا ہے۔ مغربی بنگال میں ایک انتخابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے ہندوستان کے وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے ٹیکوں کی مہم ختم ہو جانے کے بعد ترمیمی شہری بل کا نفاذ کیا جائے گا۔ امت شاہ نے اقلیتوں کو یقین دلایا ہے کہ اس کے نفاذ سے ان کی شہریت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ واضح رہے اس بل کے خلاف دہلی کے شاہین باغ میں خواتین کے 5 ماہ طویل دھرنے سمیت ہندوستان کے مختلف شہروں میں احتجاج ہو چکے ہیں اور اس کی وجہ سے آسام میں بہت سے مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ہم نے CAA کا قانون پارت کیا ہے۔ میں آج اس پوتر بھومی پر وعدہ کر جاتا ہوں، جیسے ہی یہ ویکسینیشن کا کام سماپت ہوتا ہے، جیسے ہی کورونا سے مکتی ملتی ہے، آپ سبھی کو ناگرکتا دینے کا کام بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار سماپت۔ ہندوستان کے سابق کرکٹر وسیم جعفر نے ریاست اتراکھنڈ کی کرکٹ ٹیم کے کوچ کی حیثیت سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان پر کھلاڑیوں کے ساتھ مذہبی بنیادوں پر امتیازی سلوک کرنے کے الزامات لگائے گئے تھے، جن کی انہوں نے سخت الفاظ میں تردید کی ہے کہ سابق کرکٹ کھلاڑیوں نے وسیم جعفر کی حمایت کی ہے۔ 42 سالہ وسیم جعفر نے ہندوستان کی طرف سے 31 ٹیسٹ اور صرف 2 ایک روزہ میچ کھیلے ہیں۔ ہندوستان میں وزیر اعظم نریندر مودی کو قتل کرنے اور حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش میں 3 سال سے مقید ایکٹیوسٹ رونا ولسن کی گرفتاری سے پہلے ان کے لیپ ٹاپس میں ہیکرز نے ایسے خطوط ڈال دیے تھے جن سے ان کا جرم ثابت ہوتا ہو۔ یہ انکشافات مہاراشٹر میں رونا ولسن کے لیپ ٹاپ کی جانچ کرنے کے بعد امریکہ کی ڈیجیٹل فورینسک فرم آرسنل کنسلٹنگ نے عدالت کو پیش کیے گئے شواہد میں کیے ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا ہے کہ اس کام کے لیے جاسوسی کرنے والے اسرائیلی کمپیوٹر پروگرام استعمال کیے گئے ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے صرف ملک سے بدعنوانی کے خاتمے کے لیے سیاست میں شمولیت اختیار کی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ توہین رسالت کا مسئلہ تمام بین الاقوامی فورمز
پر پیش کیا کیونکہ یہ ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں مزید مسلمان ملکوں کے سربراہان پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ وہ عالمی سطح پر مشترکہ طور پر اس مسئلے کو پوری قوت سے اٹھائے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ معاشرے سے فحاشی کے خاتمے میں علماء کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ سینیٹ کے آئندہ انتخابات کے بارے میں وزیر اعظم نے کہا کہ حزب اختلاف نے ماضی میں اوپن بیلٹ کا مطالبہ کیا تھا، لیکن اب حیران کن طور پر انہوں نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کے موقف کی تبدیلی اس امر کی عکاسی کرتی ہے کہ حزب اختلاف نے سینیٹ کے آئندہ انتخابات کے لیے ہارس ٹریڈنگ کا منصوبہ تیار کیا ہے۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے امریکی محکمہ خارجہ کی اس ٹویٹ پر مایوسی کا اظہار کیا ہے کہ جس میں کشمیر کو ہندوستان کا حصہ لکھا گیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کشمیر کو ہندوستان کا حصہ بتانا اس علاقے کی تسلیم شدہ متنازع حیثیت کے خلاف ہے۔ میانمار میں اقوام متحدہ کے تحقیق کاروں نے کہا ہے کہ اس بات کے واضح ثبوت ملے ہیں کہ حفاظتی دستوں نے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے احتجاجیوں پر براہ راست گولی چلائی ہے۔ تحقیق کار تھامس اینڈریوز نے کہا ہے کہ سلامتی کونسل کو میانمار پر معاشی پابندیاں اور اسے اسلحہ بیچے جانے پر پابندی عائد کرنے پر غور کرنا چاہیے۔ سعودی عرب نے اقوام متحدہ سے ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں سے لاحق خطرے کو روکنے کی ذمہ داری نبھانے کا کہا ہے۔ عرب نیوز کے مطابق اقوام متحدہ میں سعودی عرب کے مندوب نے سیکیورٹی کونسل کو خط لکھا ہے جس میں انہوں نے حوثی ملیشیا کو جواب دہ ٹھہرانے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ حوثیوں کی جانب سے بین الاقوامی امن و سلامتی کو لاحق خطرے کا سدباب کیا جائے۔ سعودی عرب کے مندوب عبداللہ المعلمی نے اقوام متحدہ سے درخواست کی ہے کہ وہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں کی جانب سے خطرے کو روکنے کے لیے اپنی ذمہ داری نبھائے۔ آج کے بلیٹن کی خاص خبریں ایک مرتبہ پھر ملاحظہ فرمائیے۔ 2020 میں برطانیہ کی معیشت میں تشویشناک مندی آئی ہے۔ کووڈ-19 کے ٹیکوں کی مہم کے بعد ترمیمی شہری بل کا نفاذ کیا جائے گا، امت شاہ کا اعلان۔ اقوام متحدہ ایرانی حمایت یافتہ حوثی باغیوں سے لاحق خطرے کو روکنے کی ذمہ داری نبھائے، سعودی عرب کا مطالبہ۔ اب خبروں کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، اگلے بلیٹن تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔